بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو ڈیئر کڈز، ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے. ان کی آزمائشوں سے بری زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے ہم اس سٹوری کے سیکنڈ پارٹ میں. تو شروع کرتے ہیں. یس حمزہ خان، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میم، آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی تھی کہ وہ مردہ پرندوں کو واپس زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا؟ جی ہاں حمزہ خان، وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو پھر سے دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا. یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. مطلب انہیں کیوروسٹی تھی کہ کس طرح یہ ایکشن پرفارم ہوگا. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز کرواتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا لیول اسٹرانگ ہو. اسی لیے نبیوں کا ایمان ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ انہیں اس طرح کے ایکسپیرینس کرواتا ہے تاکہ وہ مکمل یقین کے ساتھ لوگوں کو ایک خدا کے خالق ہونے کی گواہی دے سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا تو اللہ نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اے ابراہیم، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا قیامت کے دن؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا، کیوں نہیں میرے رب، میں صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. لہٰذا اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندے پال لو. یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم 4 پرندے پال لو اور ان پرندے کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. جیسے آپ اپنے پاس جانور پالتے ہیں اور وہ آپ کے پیٹس بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کی آواز کو اچھی طرح پہچاننا اور اس پر رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی ایک آواز پر اگر وہ کسی دوسری جگہ موجود ہوں تو دوڑے چلے آتے ہیں. سیم لائک دس، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم 4 پرندے پال لو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ذبح کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو آپس سے مکس کرو. پھر اس کے بعد ان پیسز کو باہر موجود پہاڑوں پر جگہ جگہ پھیلا دو، اور پھر تم ان پرندوں کے ان ٹکڑوں کو آواز دو تو وہ تمہارے پاس اکٹھے ہو کر مکمل پرندوں کی شکل اختیار کر کے دوڑے چلے آئیں گے. اور ڈیئر کڈس، پھر ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو الگ الگ پہاڑ پر پھینکا اور پھر انہیں آواز دی تو وہ ان کی آواز پر دوبارہ مکمل پرندوں کی شکل اختیار کر کے اڑتے ہوئے واپس ان کی طرف آ پہنچے. اس طرح ان کا اللہ کے خالق اور تمام اختیارات کا مالک ہونے پر یقین کامل ہو گیا، اور اللہ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کس طرح ہم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، چاہے ہمارے جسم گل سڑ جائیں، ہمیں قبر کی مٹی ملے یا نہ ملے، چاہے کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مرے یا کوئی انسان آگ جلنے سے جل جائے،
یا کسی بیماری سے یا بام بلاسٹ میں انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جس طرح بھی انسان کی موت ہو، جو کچھ بھی اس کی باڈی کے ساتھ ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن اسی طرح زندہ کر کے سامنے لے آئے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پرندے ٹکڑوں میں ہونے کے باوجود ایک آواز پر مکمل پرندوں کی شکل میں ان کی طرف اڑتے چلے آئے، اسی طرح ہر انسان اللہ کے ایک حکم پر زندہ ہو کر قیامت کے دن اس کی طرف یوں ہی دوڑا چلا آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ So dear kids، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے انہیں جب بھی آزمائش میں ڈالا وہ اس میں ہر طرح سے پورا اترے، اور اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیشنس کا، ان کے صبر کے امتحان کا سب سے ہائیسٹ لیول تھا، the toughest one، the hardest one۔ ایک ایسا امتحان اور آزمائش جس پر پورا اترنا تقریباً ناممکن تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل اور اس کی مدد سے اس امتحان میں بھی کامیاب رہے۔ So dear kids، ہوا کچھ یوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 87 ایئرس یعنی 87 سال تھی، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ سے بہت رو رو کر مانگا تھا، اور وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ پھر اللہ نے ان کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ صافات پارہ نمبر 23 میں آیت نمبر 100 سے 110 تک کی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر موجود ہے۔ مفسرین کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو جب اس امتحان میں ڈالا گیا تو ان کی عمر اس وقت تقریباً 99 ایئرس یعنی 99 سال تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 یا 13 سال تھی۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو کہ پیغمبروں کے لیے وحی کا ذریعہ یعنی اللہ کے میسج یا ان کے حکم کا ایک ذریعہ ان کے خواب بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات نبیوں کو جو خواب دکھاتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہوتا ہے، مگر یہ چیز خاص طور پر صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے۔ آپ، میں یا ہم جیسے دوسرے عام لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، یعنی ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اگر اس طرح کا خواب ہم دیکھیں تو ہم اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی حکم سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ وحی کا سلسلہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی بات اب کوئی دوبارہ نبی نہیں آئے گا، اسی طرح وحی بھی اب دوبارہ نازل نہ ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا اس معاملے میں تیرا کیا ارادہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جب آپ کا خواب سنا تو آپ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے پوری طرح فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابا جان، آپ وہ کر گزریے
جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ بے شک مجھے اللہ کی مرضی سے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھے اسماعیل علیہ السلام، اللہ کی مرضی، اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے اسماعیل۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف سے اجازت پاتے ہی انہیں پیشانی کے بل یعنی ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے انہیں زمین پر لٹایا تو ان کے چہرے کا رخ نیچے زمین کی طرف رکھا۔ ایسا کرنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر پڑنے کے بعد کہیں ان کا ارادہ بدل نہ جائے، لہٰذا انہوں نے ان کا چہرہ اپنی طرف نہ رکھا اور پھر اللہ کا نام لے کر چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دی۔ جیسے ہی آپ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کا جانور رکھ دیا گیا۔ ڈیئر کڈس، قرآن میں اس جانور کا نام تو نہیں آیا، مگر مفسرین کے مطابق شاید وہ جانور مینڈھا تھا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور قربانی کے جانور کو اسماعیل علیہ السلام سے بدل دیا گیا۔ بے شک یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورا اترے، اور یہ قربانی اتنی ہی بڑی تھی کہ میرا رب بھی پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، تو نے بے شک اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ سنت ابراہیمی کو اللہ نے اس طرح سے زندہ رکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عبادت یعنی حج میں قربانی کو اس کا ایک اہم رکن بنا دیا گیا، اور ہم مسلمان سمبولکلی ہر سال 10 ذی الحج کو اللہ کی راہ میں بہترین جانور کی قربانی دے کر ان کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ میم، ہم جانور ہر سال کیوں ذبح کرتے ہیں؟ It's an important question, ہارون۔ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ سمبل ہے اس عہد کا کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی امانت ہے، اور ہم ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی خاطر اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ سورہ حج کی آیت 37 میں بیان ہوا ہے، جس کی تلاوت کریں گے علی عدنان۔ جی علی عدنان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ سمن سجاد پڑھیں گی۔ جی سمن۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن کی اس آیت اور اس کی ٹرانسلیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو نہ تو جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون، بلکہ اس قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ہر سال اپنے آپ کو اس بات کا ریمائنڈر دیں کہ ہماری تمام عبادات اور معاملات خالصتاً
صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے ہوں گے۔ اللہ کی ذات ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے اور اس قربانی میں چھپے اصل مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ میم بتائیے آگے کیا ہوا؟ مجھے اسٹوری سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جی ہاں ہارون خان، ہمارے تمام پیغمبروں کی زندگی کی سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان تمام پیغمبروں کے بارے میں ضرور جانیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کافی اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے کر آئے تاکہ اس پر چڑھ کر کعبہ کی دیواریں مزید اونچی کی جا سکیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ میم کیا اس کعبہ کو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا؟ نو ہارون خان، ان فیکٹ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، لیکن وقت اور حالات، سیلابی ریلوں اور موسم کی سختیوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر چکی تھیں، صرف بنیادیں قائم تھیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی تھی۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو کعبہ کی دیوار کا ایک کونا پتھر سے خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اس کونے کو بھرنے کے لیے ایک پتھر لانے کو کہا۔ اتنے میں اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے ایک پتھر آپ دونوں تک پہنچایا جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ میم یہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود، حمزہ خان، حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق حجر اسود جنت سے نازل کیا گیا پتھر ہے۔ جب یہ نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، یعنی حجر اسود کو، تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا یعنی چوما ہوگا تو یہ پتھر قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے تمام لوگوں کو صدا لگائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کے گھر کا حج کرنے کا اعلان کیا۔ بے شک حج کے لیے تمام انسانوں کو پکارنا ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا، جبکہ اس آواز کو تمام انسانوں تک پہنچانا اللہ کا کام۔ اور بے شک اللہ نے اس آواز کو جو ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں برس پہلے لگائی، اس کو تمام انسانوں تک اس طرح پہنچایا کہ آج لوگ اسی صدا کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ مکہ کی پوری وادی لبیک اللہم لبیک کی آوازوں سے گونج رہی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف متوجہ کر دے۔ سو ڈیئر کڈس، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسلمان ہے جس کا دل خانہ کعبہ کی طرف نہیں کھنچتا، جس کے دل میں طواف کی تمنا نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو مبرور حج کی توفیق دے، آمین۔
اب ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں موجود تھے کہ انہیں اپنے گھر کی طرف 3 آدمی آتے نظر آئے۔ وہ آدمی دراصل انسان نہیں تھے، بلکہ انسانوں کے روپ میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے 3 فرشتے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے گھر ویلکم کہا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا تھا۔ Let me mention you one thing here, dear kids, کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے مہمان بن کر آئے۔ لوگ صرف 3 تھے، مگر انہوں نے ایک پورا بچڑا ان کے لیے ذبح کروا لیا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مہمانوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والوں میں سے تھے۔ یعنی مہمان نوازی اسلام کا ایک اہم رکن اور نبیوں کی سنت ہے۔ جب بھی ہمارے پاس مہمان آئیں تو ہمیں انہیں بہترین انداز میں ہوسٹ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بیکاز یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو اچھے طریقے سے ہوسٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، رائٹ؟ باٹم لائن از کہ اچھی مہمان نوازی نبیوں کی سنت ہے۔ بہرحال آنے والے اجنبی لوگوں نے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو پیغمبر کچھ گھبرا گئے، کیونکہ وہاں کا رواج تھا کہ جس کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا دشمن اس گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ فرشتے یہ بات محسوس کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ دراصل انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے گھر ایک خوشخبری دینے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام وہ اسحاق رکھیں گے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی کہ پیغمبر کا یہ بیٹا بھی پیغمبر ہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو کہ وہاں موجود تھیں، وہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی کہی ہوئی ہر بات ممکن ہے۔ بے شک میرا رب کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کو اللہ کی طرف سے دی گئی اس خوشخبری کے پورا ہونے پر مکمل یقین تھا۔ آخرکار اللہ کے حکم کے عین مطابق اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ وقت گزرتا رہا اور ابراہیم علیہ السلام دن رات لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اس دوران ان کی زندگی کئی امتحانوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرتی رہی، لیکن ہر گزرنے والا وقت ان کا اللہ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا گیا۔ کوئی آزمائش، کوئی امتحان آپ کو اللہ کی راہ سے نہ ہٹا سکی۔ انہی قربانیوں کے صلے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام الناس بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی آپ نے جس طرح دین حق کی خاطر قربانیاں دیں، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا، آپ نے مجبور ہو کر صرف اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ ہجرت کی، پھر ویران شہر مکہ کو آباد کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کی اللہ کی راہ میں قربانی دی، تو اللہ نے بھی انہیں ان تمام قربانیوں کا صلہ دیا۔ بے شک اللہ سے بڑا قدردان اور کوئی نہیں ہے۔
اللہ نے انہیں ان تمام قربانیوں کے بدلے میں امام الناس بنانے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت 120 اور 121 میں بیان ہوا ہے، جس کی تلاوت سمن سجاد کریں گی۔ جی سمن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ جی جیا خان، پلیز ان آیات کا ترجمہ بیان کیجیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، وہ اللہ کے فرما بردار اور اس کی عبادت میں یکسو تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اور پھر ہزاروں انبیاء کرام آپ کی نسل سے پیدا کیے، جن میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سلسلے کی چین میں ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان میں بہت عالیشان پیغمبر گزرے، جن میں داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت دی جو دنیا میں کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود کلام کیا اور انہیں کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ عیسیٰ ابن مریم بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کو وہ معجزات دیے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تمام پیغمبر اپنی ذات میں بے مثال، لاجواب، اور خود ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رول ماڈل بنا دیا گیا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی ذات اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی، ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں چاروں گروہ، چاہے وہ اہل قریش ہوں، یہود و نصارہ یا مسلمان، سب خود کو ابراہیم علیہ السلام سے اصل نسبت کا حقدار سمجھتے تھے، مگر قرآن مجید نے کہا کہ اصل حقدار صرف وہ ہے جو ان کی پیروی کرے۔ اگر ان کو صرف عظیم انسان اور پیغمبر ماننا ہے مگر انہیں فالو نہیں کرنا، تو ان سے نسبت کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ڈیئر کڈز، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی انسان کی بھی زندگی بغیر آزمائشوں اور امتحانات کے نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زندگی کا امتحان اور آزمائش دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو رزق کی تنگی دے کر آزماتا ہے، کسی کو رزق کی فراوانی دے کر، کسی کو اولاد کی طرف سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، ہمیں ہر حال میں ان آزمائشوں سے گزرنا ہی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں سے کیسے گزرتے ہیں، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ کر یا شور مچا کر اللہ کی ناشکری کر کے۔ ڈیئر کڈز، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ اللہ نے ہمیں جن آزمائشوں میں ڈالا ہے وہ چھوٹی ہیں، ایسی آزمائشیں نہیں جو پیغمبروں اور نبیوں کو فیس کرنا پڑیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچائے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر.